یہ لکھا ہے کہ مولا علی نے خدا سے مولا عباس کے لیے دعا مانگی تھی، اے بار الہ کوئی ایسا بھیج، کوئی ایسا عطا کر جو انداز میں بھی علی جیسا ہو، کردار میں بھی علی جیسا ہو، گفتار میں بھی علی جیسا ہو، شجاعت میں بھی علی جیسا ہو، بہادری میں بھی علی جیسا ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ دعا ہن یعنی اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے ابراہیم کو مختلف چیزوں سے آزمایا اور وہ خدا کی آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلا۔ قال خدا نے کہا انی بے شک میں نے جاعلک تجھے بنایا للناسی لوگوں کے لیے امام۔ اب جناب ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، اے بار الہ میری ذریت میں سے امام بنائیے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فوراً ارشاد خداوندی ہوا میرا عہدہ ہرگز ظالموں کو نصیب نہیں ہو سکتا، میرا عہدہ ہرگز ظالموں کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی جناب ابراہیم کی دعا آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ جناب ابراہیم نے دعا مانگی تھی اے میرے اللہ میری ذریت میں امامت رکھنا۔ چلیں ایک اور دلیل لیتے ہیں، جناب موسیٰ کی بھی دعا قرآن میں موجود ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29 میں اور 30 میں جناب موسیٰ اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے بار الہ میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے، ہارون اخی میرے بھائی ہارون کو۔ یعنی جناب موسیٰ کی بھی دعا قرآن میں موجود ہے۔ جناب موسیٰ نے دعا مانگی تھی اے میرے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ حیران نہ ہو خود مصطفیٰ کی دعا قرآن میں موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں جناب مصطفیٰ اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے بار الہ مجھے اپنے ہاں سے ایک سلطان نصیر عطا کر دے۔ یعنی ہر حجت دعا مانگتی رہی۔ ابراہیم نے دعا مانگی نسل میں امامت کے لیے، موسیٰ نے دعا مانگی ہارون کے لیے، مصطفیٰ نے دعا مانگی علی کے لیے۔ لیکن جب ابراہیم دعا مانگ رہے تھے اس وقت ابراہیم کی نسل میں امامت موجود نہیں تھی۔ جب موسیٰ نے دعا مانگی تب ہارون وزیر نہیں تھے۔ جب مصطفیٰ نے دعا مانگی اس وقت نبی کے پاس اپنی رسالت کا کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ اب میں آپ کو مرتبہ عباس سمجھاتی ہوں کہ عباس کس شان کا مالک ہے۔ جب علی دعا مانگ رہے تھے اس وقت حسن بھی موجود تھے، حسین بھی موجود تھے۔ اب کوئی مجھے بتائے کہ کسی نعمت کے نہ ہوتے ہوئے اس نعمت کی دعا مانگنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر حسنین کے ہوتے ہوئے علی اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں۔ اب میں نے عالم تصور میں مولا کائنات سے پوچھا یا علی جب حسنین موجود تھے تو آپ اللہ سے بیٹا کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو شاید مولا علی کی آواز آئی ہوگی میں علی زمانے کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عباس علی کو بھی مانگنے سے ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جب مادر حسنین اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں تو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ بی بی مولا علی کو دیکھ کر فرماتی ہیں جو تو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمیں پہ بطول بن کر، جو تو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمیں پہ بطول بن کر، سو تیرا احسان ہے تو آیا خدا کے دی کا اصول بن کر، اور ایک احسان میں کروں گی وہاں دعائے قبول کر بن کر، میں وعدہ کرتی ہوں جاتے جاتے علی سے بنت رسول بن کر، اداس مت ہو میں جا رہی ہوں میں تیری ہر آس بیچ دوں گی، میں اپنے بابا کے پاس جا کے وہاں سے عباس بیچ دوں گی۔ اب چلتے ہیں ذرا صفین کی طرف۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا؟ اتنی بات کہنی تھی کہ وفا کے پر